5 نومبر کو ہونے والے امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ایک ہفتہ باقی ہے اور اس وقت تک ریپبلکن امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ امیدوار نائب صدر کملا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ امریکی سیاست پر نظر رکھنے والے اب اس بات پر متفق ہیں کہ بعد میدان جنگ والی یا جھولتی ریاستوں میں سے کسی ایک میں 1 لاکھ یا اس سے بھی کم ووٹوں پر آ گئی ہے۔ ناظرین، ہم آج امریکی صدارتی الیکشن کے مثبت طریقہ کار اور اس میں جھولتی یعنی سوئنگ یا میدان جنگ والی ریاستوں کے علاوہ الیکٹورل کالج پر بھی بات کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جھولتی ریاستیں ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہیں یا کسی جماعت سے وابستہ مستقل ریاست ایسی ہی رہے، جیسا کہ ایریزونا ایک ریپبلکن ریاست سے حال ہی میں ایک جھولتی ریاست بن گئی ہے، جبکہ فلوریڈا اور اوہایو جیسی دیرینہ جھولتی ریاستیں قابل اعتماد طریقے سے ریپبلکن ہو چکی ہیں۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سے عوامل ریاست کو جھولنے والی ریاست میں تبدیل کرنے یا جھولنے والی ریاست کو ٹھوس طور پر نیلے یا سرخ رنگ میں تبدیل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں 4 مختلف معیار کسی ریاست کی جھولتی حالت کا تعین کرتے ہیں۔ پہلا، یہ ریاست ایک میدان جنگ ہے۔ صدارتی امیدوار اور ان کی مہمات ووٹ حاصل کرنے کے لیے اکثر ان جگہوں کا دورہ کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ ایک مسابقتی ریاست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جیتنے والے صدارتی امیدوار کے لیے جیت کا مارجن ووٹوں کے 5% سے کم رہتا ہے۔ تیسرا، اس ریاست کو گھنٹی سمجھا جائے گا۔ ماضی کے انتخابات میں ریاست سے جیتنے والا امیدوار صدارت جیتا رہا ہے۔ چوتھا، پلٹا کھانے کی نام نہاد صلاحیت، یعنی کیا یہ ریاست سیاسی جماعتوں کے درمیان جھولتی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر پنسلوینیا 2012 میں ڈیموکریٹ اوباما، 2016 میں ریپبلکن ٹرمپ اور 2020 میں پھر ڈیموکریٹ بائیڈن کے لیے گئی تھی اور ان کی جیت کا باعث بنی تھی۔ اگر آج سے 50 یا 60 سال پیچھے چلے جائیں تو امریکہ کی 50 میں سے نصف کے لگ بھگ ریاستیں میدان جنگ یا جھولتی ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ اب زیادہ تر ریاستیں مستقل طور پر سرخ یا نیلے رنگ کو ووٹ دیتی ہیں۔ چنانچہ 2000 سے 2020 کے درمیان 38 ریاستوں نے مسلسل ایک ہی سیاسی جماعت کو ووٹ دیا ہے۔ چنانچہ میدان جنگ کی یا جھولتی ریاستوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں الیکٹورل کالج کی۔ امریکہ قومی عوامی ووٹ کی بنیاد پر صدر کا انتخاب نہیں کرتا۔ یہ بنیادی طور پر 50 الگ الگ ریاستی انتخابات کے علاوہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں الیکشن ہے۔ الیکٹورل کالج ہر ریاست میں اراکین کانگریس کی تعداد کو بنیاد بنا کر تشکیل دیا گیا ہے اور یہی الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی تقسیم کی بنیاد بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑی جھولتی ریاست پنسلوینیا میں امریکی ایوان نمائندگان کی 19 سیٹیں ہیں تو الیکٹورل کالج کے ووٹ بھی 19 ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان 538 ارکان پر مشتمل ہے، اس لیے امریکہ کا صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے الیکٹورل کالج کے کم از کم 270 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ 2 دہائیوں میں امریکہ کے 2 صدور قومی عوامی ووٹ ہارنے کے باوجود صدر منتخب ہوئے ہیں اور یہ 2 حضرات 2000 میں جارج ڈبلیو بش اور 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ الیکٹورل کالج کا طریقہ کار یہ ہے کہ عوامی انتخابی نتائج آنے کے بعد تمام ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی طرف سے مقرر کردہ الیکٹرز اپنی ریاستوں میں عوامی ووٹوں کی تعداد کے نتائج کی بنیاد پر صدر اور نائب صدر کے لیے اپنے ووٹ کانگریس کو بھیجتے ہیں۔ اس میں 2 ریاستوں مین اور نبراسکا اپنے الیکٹورل ووٹرز کو متناسب طور پر تخفیض کرتے ہیں، جبکہ دیگر 48 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں جیتنے کا نظام ہے، یعنی وہ اپنے تمام الیکٹرز اس امیدوار کو تخفیض کرتے ہیں جو عوامی ووٹ کی اکثریت جیتتا ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔